السلام علیکم۔ وطن عزیز میں موجود بحران سے تقریباً ہر طبقہ متاثر ہوا ہے۔ غربت ویسے بھی زیادہ تھی، اوپر سے کاروبار بند ہونے کی وجہ سے دینے والے بھی لینے والوں کی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے حالات اب کچھ سمجھنے لگے ہیں، لیکن کچھ شعبے ایسے بھی ہیں جن کی مشکلات بتدریج بڑھ رہی ہے۔ ان میں سرفہرست پرائیویٹ اسکول اور ان سے منسلک اساتذہ، کوچنگ سینٹر کے اونر اور اس کے ٹیچرز شامل ہیں۔ باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن کا آغاز اسکول، کالج اور سینٹرز کی بندش سے ہوا تھا، پھر دوسرے کاروبار بند کرنے کا اعلان ہوا، لیکن ہم جانتے ہیں اس پر بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے سختی سے عمل درآمد ہوا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی سے پہلے ہی بہت سے کاروبار کھل گئے تھے۔ پولیس اور دکانداروں میں ٹام اینڈ جیری کا کھیل لگا ہوتا تھا، جس میں آخری جیت جیری یعنی دکاندار کی ہوتی تھی۔ اس دوران جس شعبے نے واقعی حکومتی احکامات پر عمل کرتے ہوئے مکمل لاک ڈاؤن کیا وہ نجی تعلیمی ادارے ہیں۔ ان تعلیمی اداروں کی خاص بدنصیبی یہ ہے کہ جہاں دوسرے شعبوں کو مختلف صورتوں میں حکومت سے ریلیف مل رہی ہے، وہاں حکومت اور عوام ان سے ریلیف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خاص کر پرائیویٹ اسکول کی بات کی جائے تو حکومت اور عوام کا ان کے متعلق ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے، یہ لاکھوں اور کروڑوں میں کماتے ہیں۔ اگر روٹس، انٹرنیشنل، بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول جیسے بڑے اسکول چین کی بات کی جائے تو یہ خیال خام نہیں، مگر ایک نظر اپنی گلی محلے میں موجود پرائیویٹ اسکولز پہ ڈالی جائے تو انہیں اس کچ فہمی پر اپنے آپ ہی ہنسی آ جائے گی۔ یہ چھوٹے پرائیویٹ اسکولز ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جن میں مڈل اور لوئر مڈل کلاس لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق بھی اسی طبقے سے ہے اور اسی وقت یہ تحریر سن رہے ہیں تو آپ کو علم ہوگا آپ کتنی دفعہ باقاعدگی سے اپنے بچوں کی فیس اسکول میں دیتے رہے۔ ان اسکولوں کے لیے نارمل حالات میں بھی اساتذہ کو وقت پر تنخواہ دینا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ والدین مہینوں فیس ادا نہیں کرتے۔ خاص کر ہر سال گرمیوں کی چھٹیاں اسکول کی انتظامیہ اور اساتذہ کے لیے وبال جاں ہوتی ہے۔ ان 3 مہینوں کی تنخواہیں اور اساتذہ کو چھٹیاں ختم ہونے کی کئی ماہ بعد ایک ساتھ میں ملتی ہیں۔ چھٹیوں کے دوران کچھ اساتذہ کا گزارا تو ٹیوشنز پر ہی ہو جاتا ہے، مگر ایک بہت بڑی تعداد قرضوں پر ہی کام چلاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں جبکہ اسکول پچھلے 3 ماہ سے بند ہیں اور اگلے 3 ماہ بھی بند رہیں گے، نہ تو حکومت ان اساتذہ کا پوچھ رہی ہے اور نہ ہی والدین کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کے فیس نہ دینے کی وجہ سے اساتذہ کو کن مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اس پر بھی ظلم یہ ہے جب ان اساتذہ کی حالت زار پر آواز اٹھائی جائے تو سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ اساتذہ ریڑھی کیوں نہیں لگا لیتے۔ یہ مشورہ نجی اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ کو تب بھی ملتا ہے جب کوئی دہاڑی مزدور کرنے والا ان سے ان کی ماہانہ تنخواہ کے بارے میں پوچھتا ہے، یا پھر جب دکاندار ان سے کئی ماہ سے کہتے ہیں کہ کھاتے کے پیسے کیوں نہیں دیے۔ پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ ریڑھی بھی لگا لیتے، مگر پھر بھی تو کسی کو یہ بتاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی کہ یہ سبزی بیچنے والا میرے بیٹے کا استاد ہے؟ یا جب وہ ایک ہاتھ سے ٹوپی سنبھالے دوسرا ہاتھ جیب پہ رکھے ڈنڈا بردار پولیس سے بھاگتے ہوئے آپ کے سامنے سے گزرے گا تو آپ کی ہنسی نہیں رکے گی نا؟ جب کوئی امیر زادہ یا بڑا عہدے والا گھاگ اس پر دھونس جمائے گا، کسی بات پہ غصہ ہو کر اسے گالی دے گا یا گریبان پکڑ کر جھٹکے گا، تب تو آپ کو حیا نہیں آئے گی نا؟ اگر آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ ایسا ہوتے ہوئے برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی برداشت کر لیں، وہ بھی ریڑھی لگا لیں گے، لیکن خواتین ٹیچرز کیا کریں؟ کیا انہیں مشورہ دیں گے؟ کیا وہ اپنے شاگردوں کے گھر جھاڑو لگانا شروع کر دیں؟ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔